आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। मौजूद सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी दुनियावी जिंदगी खुशी और गम का मजमुआ है। इस दुनिया में बेशुमार तजादात हैं, किसी भी चीज को करार नहीं है। कोई भी हालत, कोई भी कैफियत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे दिन और रात अब 24 घंटे में तब्दील हो जाती हैं। कभी दिन की रोशनी होती है तो कभी रात का अंधेरा, कभी मौसम बहार होता है तो कभी मौसम खिज़ां। सूरज जो सुबह के वक्त शुरू होता है शाम को ओरूब हो जाता है, और जिस वक्त वो इंतहाई चमकदार होता है उसी लम्हे उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। हर चीज अपनी बुलंदी तक पहुंचने के बाद कुदरती तौर पर ज़वाल पजीर होने लगती है। इस दुनिया में किसी भी चीज को सबात और करार नहीं है। इंसान लाख कोशिश करे लेकिन वो चीजें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। इंसान जवानी के दौर से गुजरता है और फिर उस पर बुढ़ापा आ जाता है। आप कितने भी कोशिश करें, कितनी भी वर्जिश करें, जितनी मर्जी ब्रिस्क वॉक करें, मीलों पैदल चलें, अच्छी से अच्छी खुराक इस्तेमाल करें, लेकिन आप बुढ़ापे से बच नहीं सकते। कभी इंसान सेहतमंद होता है और कभी बीमारी आ जाती है। कभी इंसान खुश होता है और कभी गम, दुख और तकलीफ से दो चार होता है। जिंदगी के ये रवैये और जिंदगी में पेश आने वाली ये कैफियत इंसानी जिंदगी का जुज़्व है। कोई भी शख्स इन चीजों से फरार हासिल नहीं कर सकता और हमेशा अपनी मर्जी के हालात कायम नहीं रख सकता। कितना भी ताकतवर हो, कितना भी मालदार हो, कितना भी साहिब इल्म हो, कितना भी होशियार हो, लेकिन यह मुमकिन ही नहीं कि चीजें और हालात इंसान के बस में रहें, उसके कंट्रोल में रहें। आज अगर खुशी है तो कल गम भी हो सकता है। और देखा जाए तो ये दोनों चीजें असल में इंसान के लिए इम्तिहान है कि खुशी पाकर इंसान क्या करता है और गम की सूरत में उसका रवैया क्या होता है। दोनों ही फितना है, माल का आना भी और माल का जाना भी, नेमतों का मिलना भी और नेमतों का छिन जाना भी। ये सब इम्तिहान के मुख्तलिफ पहलू हैं और देखा यह जाता है कि इन हालात में इंसान करता क्या है। क्या वो नेमत पाकर नेमत देने वाले का शुक्रगुजार होता है, उसे याद करता है। नेमत के मिल जाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत और फरमाबरदारी को मलूज़ खातिर रखता है या फिर उसकी नाफरमानी के काम करने लगता है। बाज़ लोगों का हाल ये होता है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उस वक्त वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन आम हालात में उसे भूले रहते हैं, दुनिया के कामों में मगन रहते हैं, जरूरत ही महसूस नहीं करते। समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है और इस जोम में रहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी है। अल्लाह को तो वो याद करते हैं जो किसी मुसीबत में मुब्तला हो। ये एक आम कंसेप्ट है हमारे मुआशरे में कि अल्लाह ताला सिर्फ दुख और तकलीफ के वक्त ही याद आता है, और मुशाहिदे में आया है कि बास लोग तो उस वक्त भी और सरकशी दिखाते हैं और ज्यादा बिगड़ते हैं कि हम पर मुसीबत आई क्यों। जब नेमतें मिलती हैं तो भी शुक्रगुजार नहीं होते और अगर तकलीफ आती है तो नाराज हो जाते हैं। ये इंसान की हद दर्जे की बदबख्ती है। इंसान को जब कोई तकलीफ, दुख या मुसीबत आन घेरे तो उसे फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, उसे ही पुकारना चाहिए, लेकिन सिर्फ तकलीफ और दुख में नहीं, हर हाल में उसे पुकारना चाहिए। जो इंसान सिर्फ तकलीफ की हालत में अल्लाह को पुकारता है और फरिश्ते जब उसकी पुकार सुनते हैं तो कहते हैं कोई नई सी आवाज है, पहले ये आवाज कभी नहीं सुनी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला किस कदर अजीम और मेहरबान है कि वो अपने बंदे को शर्मिंदा नहीं करता। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे के पलटने से बेहद खुश होता है। इसकी मिसाल एक हदीस में दी गई है कि एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था कि उसे अचानक नींद आ गई। नींद से जब वो बेदार हुआ तो क्या देखता है कि उसकी ऊंटनी जिस पर वो सफर कर रहा था और जिस पर उसका सारा सामान लदा हुआ था वो गायब है। वो इधर उधर भागा लेकिन ऊंटनी का कहीं पता नहीं चला। उसे एहसास हो गया
کہ اب تو اس صحرا سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ اب تو میں اس صحرا کو پیدل چل کر پار بھی نہیں کر سکتا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، اب تو موت یقینی ہے۔ اسی دوران میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں۔ انسان پر جب خوشی کا عالم ہوتا ہے، وہ انتہائی شدت سے خوشی محسوس کرتا ہے، تو اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو عام طور پر نہیں نکلتے۔ انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح اس شخص کو اپنی اونٹنی کے مل جانے سے خوشی ہوئی، اسی طرح کسی بھولے بھٹکے انسان کے اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے اللہ کو بہت خوشی ہوتی۔ ایک شخص اگر تمام زندگی اپنے رب سے دور رہا اور موت کے قریب پہنچ کر وہ پلٹ آیا، اس نے سچی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اسے شرمندہ نہیں کرتا، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغر نہیں ہو جاتی، یعنی جان نکلنے کا وقت نہیں آ جاتا۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے وقت پکارتا ہے، اے دن کے گنہگار پلٹ آؤ، اور دن کو پکارتا ہے، اے رات کے گنہگار پلٹ آؤ۔ کسی بھی وقت پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے گناہ ساری زمین کو بھر دیں اور آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور پلٹنے کے بعد پھر اسی کا ہو جائے۔ سامعین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کے وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں اور بڑے ہی خلوص سے پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ اللہ سے تکلیف کی دوری کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن لیتا ہے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انسان نعمت کو پانے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے، اسے اپنے برے دن یاد نہیں رہتے، اپنا تڑپنا اور کرانا اور دعائیں مانگنا وہ بھول جاتا ہے۔ وہ پلٹ کر پھر وہیں آ کھڑا ہوتا ہے جہاں مصیبت کے آنے سے پہلے وہ اپنے رب کو بھولا ہوا تھا۔ وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے صرف مشکل کے وقت۔ آپ ذرا اپنے بارے میں بھی سوچئے کہ اگر کوئی شخص آپ کی اولادی میں سے کیوں نہ ہو، آپ کا پیارا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو صرف اپنا دکھ سنانے کے لیے یاد کرے، اپنی مصیبتی میں آپ کے پاس آئے اور مدد طلب کرے، اور اس سے پہلے اور پھر بعد میں کبھی آپ کا حال بھی نہ پوچھے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے یقیناً تجربہ کیا ہوگا، بہت سے لوگ ویسے آپ کو نہیں پوچھتے، وہ آپ کے دوست و احباب رشتہ دار ہوں، بالکل آپ کو شکل نہیں دکھائیں گے، کبھی ملنا بھی گوارا نہیں کریں گے، البتہ جب مصیبت آئے گی تو روتے ہوئے آپ کے پاس مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور رو دو کہ اپنا کام کروا کے پھر غائب ہو جائیں گے۔ یہاں انسان کا حال بھی یہی ہے، مصیبت پڑی، رب کو یاد کیا، اللہ نے مصیبت دور کر دی، دن پھر گئے اور پھر سب کچھ بھول گئے۔ سامعین، ہوتا ہی ہے کہ تکلیف میں تو ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر ہم کریڈٹ دوسروں کو دینے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی دیتا ہے جسے استعمال کرنے کے بعد ہم صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کا مجھ پر بہت احسان ہے، اس کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے صحت یاب ہو گیا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں تو مر ہی گیا ہوتا۔ ٹھیک ہے کہ بندے سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی مدد کے جو طریقے ہیں وہ اسباب میں رکھ دیے ہیں، تو مصیبت کے دور ہونے پر انسان جب یہ کہتا ہے کہ فلاں کی مدد سے یہ مصیبت دور ہوئی ہے، اور اس کے دل و دماغ میں اللہ کا تصور نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ سبب اور ذریعہ انسان ہوتے ہیں، لیکن
جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی راحت نصیب ہوتی ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. سامعین، اسی موضوع سے متعلق مزید مفید باتیں ہم آپ کے ساتھ اپنے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.